الہ العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جا میرے بندوں کو جا کر جو مجھ سے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، ان بندوں کو اکٹھا کر کے میری رحمت والی چادر میں سمیٹ دے۔ میرے بندوں کو میرے قریب لے آ، جو میرے سے دور ہیں، انجانوں کو میری پہچان کروا دے۔ الہ العالمین کیا ملے گا؟ فرمایا میرا قرب ملے گا، میرا پیار ملے گا، میری محبت ملے گی۔ اور جسے میری محبت مل جائے اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی قبر بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ شیطان بھی کھڑا سن رہا تھا، کہنے لگا آدم کو کیا دیا کہ اپنی محبتوں کے پھول اس کی جھولی میں ڈال دیے، رحمت والی چادر دے دی، نبوت والا تاج پہنا دیا۔ کہنے لگا مجھے کیا ملا؟ فرمایا تجھے لعنتوں کا توق تیرے گلے میں ڈال دیا، دھدکار دیا، راندہ ہوا تجھے بنا دیا۔ کہنے لگا اگر میں تیرے سے، شیطان کہنے لگا اگر میں تیرے سے مانگوں گا تو مجھے کچھ دے گا؟ کہ کیا مانگتا ہے؟ کہ سب سے پہلے تو مجھے قیامت کی صبح تک زندگی دے دے، موت نہ آئے۔ فرمایا جا ٹھیک ہے، یہ نہ کہیو مجھے نہیں دیا، جا میں نے عطا کر دیا۔ کہ اور مانگ، کہ اتنی مہلت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ لوگوں کی رگوں کے اندر گھس جاؤں اور خون کے ذریعے سے ان کے دلوں پر جا کے اٹیک کروں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا جا دے دیا، یہ بتا کیا کرے گا؟ کہنے لگا دیکھ تیرے بندوں کو تیرے سے کتنا دور کر دوں گا، یہاں تک کہ موت کے وقت ان کی زبان سے کلمہ چھین لوں گا۔ وقت آنے والا ہے باپ کی داڑھی نچواؤں گا، ماں کے منہ پر چپیڑے پڑواؤں گا۔ وقت آنے والا ہے بیٹیوں کے گلوں پہ چھریاں چلواؤں گا، بہن کو دھکے دلواؤں گا، بہن کا حق بھائیوں کو کہوں گا کھا جاؤ ڈکار نہ لو۔ اور کیا کرے گا؟ فرمایا تیرے بندوں اور تیرے گھر کے درمیان میں بیٹھوں گا، وضو کر کے آئے گا، اللہ غنی، نماز کی نیت کر کے آئے گا، دل میں وسوسہ ڈال کے ایسا کام کر دوں گا نماز کا سجدہ ہی بھول جائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ فرمایا وہ دور بھی لوگ دیکھیں گے، تبوک کا موقع ہے، تبوک کی لڑائی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، لیکن میرے عزیزوں پروردگار عالم نے امتحان لیا، مل کے پکی ایمان کے سچے لوگ تھے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ کھیت کھلیان کو نہ دیکھا، آل اولاد کو نہ دیکھا، بیوی بچوں کو نہ دیکھا، کل میں خاندان کو نہ دیکھا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جو تو نے ایمانیات کی شرطیں رکھی تھی، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ کے راستے میں جب آواز لگے گی انفروا فی سبیل اللہ، میدان کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے میں کسی چیز سے دریغ نہیں کریں گے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ مال دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان کی بازی لگانے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسا دور آئے گا تیرا قرآن تو مانیں گے، قرآن پاک کی قسمیں اٹھایا کریں گے، قرآن پاک کی تعظیم بھی کریں گے، قرآن پاک پر اللہ اکبر ہاتھ رکھ رکھ کے قسمیں بھی اٹھایا کریں گے۔ اسے سر پہ اٹھانا ثواب سمجھیں گے، اسے سینے سے لگانا ثواب سمجھیں گے، اس کے لیے جزدان بنانا ثواب سمجھیں گے، اس کے لیے خوشبو تیار کرنا، لکڑی کی ریل خرید کے لانا، اس کے لیے کپڑا لپیٹ کر لانا، اس کے نیچے پیسے رکھنا ثواب سمجھیں گے، اس کے اندر پیسے رکھنا ثواب سمجھیں گے۔ ادب کرنے والے سارے سال نظر آئیں گے، لیکن تیری مخلوق میں تھوڑے ہوں گے پڑھیں گے، لیکن سارے سال میں گاؤں میں انہیں پڑھنے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تیرے اور تیرے بندوں میں اتنی دوری ڈال دوں گا، اللہ اکبر، تیرا نام لینا پسند نہیں کریں گے۔
اتنی نفرتیں پیدا کر دوں گا، دکان کے دروازے پہ کالے رنگ کی چوٹی باندھ دیں گے، کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیں گے، گھوڑے کی کھریاں باندھ دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہمارے بدنظری سے بچائے گا، جادو ٹونے سے بچائے گا۔ اوے کملے، اوے بیوقوف، تجھے کس نے کہہ دیا اگر گھوڑوں کی کھریوں کی لٹکانے سے، جانوروں کے سینگوں کو لٹکانے سے اگر نظر بد سے بچ جایا کرتے، اگر خدا کی پھٹکار سے بچ جایا کرتے تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟